لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر، اور وہ واقعہ تب کا ہے جب آپ مدین سے آتے ہوئے کوہ طور کے قریب رات کو سردی کے وقت پہنچے تو آپ اور آپ کی اہلیہ راستہ بھول گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ آپ یہاں طور کے قریب بیٹھ جائیں، مجھے سامنے سے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سردی کی رات ہے۔ آگ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، تو میں وہاں جا کر راستہ بتلانے والے کو لاتا ہوں، وہ مجھے راستہ بتلا دے گا اور ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ بھی ملا تو آگ جل رہی ہے، سردی کی رات ہے، میں وہاں جا کر اپنے بدن کو تاپ بھی لوں گا اور تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ یہاں جلا سکوں اور مجھے سکون مل سکے یا ہمیں سکون مل سکے۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں آیت میں اشارتاً بیان فرمایا ہے، اور یہ مکمل واقعہ 20ویں پارے میں آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ جب واقعات کو بیان فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوا کرتی ہے۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے آپ کو اور شکستہ حال غریب آدمی کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا، مالدار آدمی کو کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو
موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ کوئی بہت مالدار نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو اس وقت نبی بنایا جب ان کو کوئی راستہ بتلانے والا جنگل میں بھی نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ مالدار لوگوں کی علامت یہ ہوتی تھی اس وقت کہ جب وہ سفر میں نکلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک راستہ بتلانے والا یا بتلانے والے کو رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے، اللہ مالداری نہیں دیکھتا، خاندان کا اچھا ہونا نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے وقت میں نبی بنایا جب ان کے پاس کوئی راستہ بتلانے والا بھی نہ تھا، وہ مفلس تھے، وہ مسافر تھے، غریب الوطن تھے، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لہذا کافروں کا یہ وہم، یہ گمان غلط ہے کہ اگر نبی بنانا ہی تھا تو ایسے شکستہ حال فقیر غریب مسکین کو کیوں بنا دیا جس کو بازاروں میں خود ضروریات کے لیے جانا پڑے۔ اللہ نے اس واقعے کو یہاں اس لیے بیان کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی بہت حالات کے بہت اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ دوسری وجہ یہ بتلائی اس واقعے کو یہاں ذکر کرنے کی کہ دیکھو پیغمبر جو حق پر ہوتا ہے، اگر اس کی مخالفت کوئی جاہ و جلال والا بادشاہ بھی کرے تو بادشاہ برباد ہو جاتا ہے، یا ظالم و جابر بادشاہوں کی حکومت نبیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہذا اے مکہ والو، تمہاری طاقت صحیح، لیکن تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مخالفت کرنے والوں کی مخالفتیں نبی کے مقابلے میں ختم ہو جایا کرتی ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کی طاقت دگنا نہیں بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ لہذا ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان دو حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں ہیں، تنہائی میں ہیں، سفر میں ہیں، ساتھ میں صرف بیوی ہیں اور وہ بھی راستہ نہیں جانتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آگ جل رہی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ یا تو اپنے بدن کو تاپ لیا جائے گا یا اپنی بیوی کو جو سردی میں ٹھٹر رہی ہیں ان کو بھی کچھ راحت میسر آئے گی۔ آپ جیسے ہی اس کے قریب ہوئے آگ کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت ہے اور درخت کے اوپر آگ جل رہی ہے، اور آپ کو حیران و پریشانی ہوئی کہ درخت پر آگ جلنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نورانی یا چمکتی ہوئی چیز آسمان سے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی دنیا کی آگ نہیں ہے جو درخت پر جل رہی ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی تجلی ہے۔ چنانچہ اسی وقت آواز آئی کہ اے موسیٰ، جو کچھ اس آگ میں ہیں، یعنی فرشتے اور خدا کی تجلی، اور جو کچھ اس کے آس پاس ہے، یعنی آپ اور آپ کے گھر والے، یہ تمام کے تمام مبارک ہیں۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ جملہ بطور اعزاز کے اکرام کے فرمایا۔ بہرحال وہ جو آگ تھی وہ ذات خدا نہیں تھی، بلکہ خدا کی تجلی تھی جو اس پیڑ پر اور درخت پر پڑ رہی تھی۔ اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، گویا کہ یہی وہ موقع ہے جہاں حضرت موسیٰ اور اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اس وقت بولنے والا، کلام کرنے والا میں ہوں، وہ اللہ ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ سے اس وقت فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔
موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل میں اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، خوف زدہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، پیغمبر اللہ کے دربار میں آ کر مخلوق سے ڈرے؟ ہاں، اگر کوئی گناہ کر کے آئے ہو تو ڈرنے کی ضرورت ہے، ہاں، اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس پر ندامت ہو چکی ہے، شرمندگی ہو چکی ہے، استغفار ہو چکا ہے، تو اب بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ہاتھ میں لیا، اس اژدہے کو ہاتھ میں لیا تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا معجزہ ہے جو وقتاً فوقتاً تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ اللہ نے یہاں 9 معجزات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، اس میں سے ایک معجزہ یہی حضرت موسیٰ کی لاٹھی تھی جو اژدہا بن جایا کرتی تھی، اور ایک معجزہ حضرت موسیٰ کا بیان کیا ہے قرآن میں کہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو کر نکلتا تھا۔ تیسرا معجزہ دریائے نیل میں طوفان کا آنا۔ چوتھا معجزہ ٹڈی دل کا بکثرت آنا۔ پانچواں معجزہ فرعونیوں کے لیے ان کے بدن کے اندر جوئیں، اور ان کے بدن کے اندر ایک جانور آتا ہے جس کو اردو میں چیچڑ کہا جاتا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ جب جب فرعونیوں کی طرف سے نافرمانی ہوتی، اللہ انہیں آزمائشوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے، کہتے دعا کر دیجئے، کہیں تو ٹڈی دل آ رہے ہیں، کہیں جوئیں ہو رہی ہیں، کہیں مینڈک ہو رہے ہیں، کہیں خون نظر آ رہا ہے، پانی خون بن جا رہا ہے، ملک میں قحط سالی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام علماء نے لکھا ہے کہ بطور معجزے کے اللہ نے نازل فرمایا، اور جب جب نافرمانی بڑھتی تو اللہ ایسے حالات پیش فرماتے، اور پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم برحق نبی ہو، لیکن نافرمانیوں سے باز نہ آتے، تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی آزمائش میں ڈال دیا کرتا تھا۔ بہرحال یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے ہو، یہ روشن ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں معجزہ دیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس معجزے سے اللہ تمہاری یعنی حق کی تائید فرماتے رہیں گے۔ یہ واقعہ یہاں اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ نہ مالداری دیکھتے ہیں نہ غربت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کا قصہ یاد کیجئے جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یہ بات ہے مدین سے لوٹتے ہوئے، کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ کہاں دیکھی ہے؟ طور سینا کے پاس۔ میں ابھی وہاں سے یا تو راستے کی کوئی خبر لاتا ہوں، کیونکہ وہاں آگ جل رہی ہے، سردی کی رات ہے، کوئی ضرور وہاں آگ سے اپنے بدن کو سینک رہا ہوگا، تو راستہ بتلانے والا مل جائے گا، یا تمہارے پاس آگ کا شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم بھی سینک لو۔ معلوم یہ ہوا کہ راستے میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے بیوی بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، مسافروں کا، ساتھ میں رہنے والوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سو جب اس کے پاس پہنچے موسیٰ تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہے، یعنی فرشتے یا اللہ کی تجلی،
ان پر بھی برکت ہو اور جو اس کے پاس ہے یعنی موسیٰ اس پر بھی برکت ہو۔ اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اے موسیٰ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے۔ جب انہوں نے اس کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں ڈرتا وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو جائے پھر برائی ہو جانے کے بعد بجائے اس کے کہ نیک کام کر لے یعنی توبہ کر لے تو میں مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اے موسیٰ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر لے جاؤ، وہ بلا کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ تو معجزوں میں سے ہیں جن کے ساتھ تم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیونکہ فرعون وہ بڑے حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، غرض ان لوگوں کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس جب ہمارے دیے ہوئے معجزے پہنچے جو نہایت واضح تھے تو وہ لوگ ان سب کو دیکھ کر بولے یہ تو صریح یعنی کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، بولے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ظلم اور تکبر کی راہ سے ان معجزات کے بالکل منکر ہو گئے، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ چنانچہ دیکھیے کیسا انجام ہوا فرعون اور فرعون کے لشکریوں کا کہ اللہ نے سب کو ڈبو دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ۔